السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، اللہ کی توفیق سے ہم اپنے سیرت کورس میں چوتھے سیشن میں داخل ہو چکے ہیں، جس میں ہمارا موضوع ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ، اسباب، پیش خیمہ، مقاصد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری میں اور اس کا طریقہ کار۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہجرت، اس کا معنی ہے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے من کو مارنا اور ممکن ہو حد تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی بقا کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنا اور ایسی جگہ پر جانا جہاں پر انسان اطمینان سے رہ سکے۔ یہ ہجرت کا سادہ سا مفہوم ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ہجرت عرضی اور ہجرت مرضی۔ ہجرت عرضی کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس لیے شفٹ ہونا کہ دوسری جگہ جہاں شفٹ ہوا جا رہا ہے وہاں دین اسلام پہ عمل کرنا آسان ہے، اور جہاں سے شفٹ ہوا جا رہا ہے وہاں مشکل تھا، سروائیو کرنا اب مشکل ہو چلا تھا، اس لیے اب وہ جگہ چھوڑ کر ایسی جگہ پر جایا جا رہا ہے جہاں پر اطمینان سے زندگی گزاری جا سکتی۔ اور ہجرت مرضی، جس میں انسان اپنی مرضی کو چھوڑتا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، گویا کہ اپنے جسم کو دوسری جگہ کنورٹ نہیں کرتا بلکہ اپنے خیالات کو اور اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی قیادت میں یہ دونوں ہجرتیں کرنے والے ہیں۔ تو جس ہجرت کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہجرت عرضی۔ تو اس میں سب سے پہلی ہجرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ ہے ہجرت حبشہ۔ نبوت کے 5ویں سال کی بات ہے کہ مکہ والوں سے چھپ کر مسلمانوں نے ساحل سمندر پہنچے اور وہیں سے حبشہ کی راہ لینی تھی کہ مشرکین نے ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ مشرکین مسلمانوں تک نہ پہنچ سکے، اور یہ مسلمان جو جا رہے تھے ان کی تعداد اس وقت 15 تھی، اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ مسلمان حبشہ پہنچ گئے۔ مشرکین کو کیونکہ یہ پہلی ہجرت تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اس لیے فوری طور پر انہوں نے اپنے نمائندے اور سفیر بنا کر اپنے نمائندوں کو بطور سفیر کے وہاں بھیجا، اور نجاشی کے دربار میں جب پہنچے تو ان کا خیال تھا کہ ہم اپنی بات کو سنائیں گے اور کہیں گے یہ ہمارے بگوڑے ہیں، یہ آپ کے پاس آئے ہیں، ان کو اب ہمارے حوالے کر دو۔ تو خیال یہ تھا کہ نجاشی یک طرفہ بات سن کے اپنا فیصلہ سنائے اور ان کو وہاں سے نکال دے، لیکن اس نے انصاف پسندی کا مظاہرہ کیا اور کہا جب تک فریقین کی بات نہیں سنوں گا تب تک میں اپنا فیصلہ نہیں دوں گا۔ فریقین کی بات سننے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو بھی بلایا جائے اور مشرکین کے اس وقت کے جو
عمر بن عاص غالباً اس وقت کے ان کے سفیر تھے. تو عمر بن عاص نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور مسلمانوں کی طرف جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مقدمہ پیش کیا. اور اپنا مقدمہ پیش کیا تو نجاشی کہنے لگا ان کی بات بالکل درست ہے، اس لیے میں قطعی طور پر آپ کو یعنی مسلمانوں کو کافروں کے حوالے نہیں کر سکتا. اگلا دن ہوا تو انہوں نے نئی ایک چال چلی نئے انداز سے. وہ انداز یہ تھا کہ ہم ایسا، یہ جو مسلمان آپ کے پاس آئے یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں پوچھے یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ عیسائی تھا. ان کو پتہ تھا کہ عیسائی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں علیہ السلام، اور مسلمان ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں. اس لیے اس کا خیال تھا آج جو میں موقع پہ چوکا لگا رہا ہوں نا یہ بالکل پرفیکٹ جگہ پہ لگا. لیکن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی لچک کے اپنا موقف سورہ قرآن مجید کی روشنی میں، سورہ مریم کی روشنی میں پیش کیا. تو نجاشی اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہی ہے جو عیسیٰ ابن مریم پہ آئی تھی. بس فرق یہ ہے کہ یہ جو وہی ہے یہ ایک ہی شمع سے نکلی ہوئی دو کرنیں ہیں. شمع ایک ہی ہے لیکن اس سے نکلنے والی دو کرنیں وہ الگ الگ ہیں، اس لیے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. خیر جب یہ دربار پر پہنچے ہیں انہوں نے جا کر سجدہ بھی کیا، مشرکین نے بڑا کچھ کیا، چاپلوسی کی، طائف دیے، جو وہ کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن بات نہ بنی، ان کو واپس آنا پڑا. لیکن چند ماہ ہی یہ گزرے تھے، غالباً 3 یا 4 مہینے گزرے. تو 3-4 مہینوں کے بعد مسلمانوں کو جو حبشہ میں تھے ان کو یہ پتہ چلا کہ مشرکین اب سدھر گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اب حالات کافی حد تک سازگار ہو چکے. وہ واپس آ گئے. جب واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ حالات بالکل ویسے ہیں بلکہ مزید سخت ہو گئے ہیں. تو ظلم ان پر مزید بڑھ گیا. جب مزید بڑھا تو پھر 5ویں یعنی نبوت کے 5ویں سال ہی دوبارہ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی. اس وقت جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے وہ 120 تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مکتوب بھی لکھ کے بھیجا کہ آپ یہ مکتوب یہ خط لے کر جائیں اور نجاشی کو دیں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پندوں نسائے کیے، خیر سگالی کے کچھ احساسات اور جذبات کا اظہار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو اس نے بھی جواباً خط لکھا اور اس نے پھر اسلام بھی قبول کیا. اور یہ دوسری ہجرت حبشہ ہے جو اس طریقے سے 120 لوگوں کے ساتھ وہاں مکمل ہوئی اور وہ لوگ وہاں پہنچے اور یہ 120 لوگوں کے ساتھ وہ ہجرت مکمل ہوئی. اس کے ساتھ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ تو کی لیکن ہجرت حبشہ نہیں کی. سبب یہ ہے ہجرت حبشہ وہ 5ویں سال یعنی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، اور ہجرت مدینہ کب ہوئی ہے 13ویں سال. یعنی 5ویں سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر وہ ظلم و ستم جو ہوا اس کے باوجود خیال یہ تھا یہ سدھر جائیں گے، اور اسی امید کی کرن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود رہے اور مزید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 8 سال گزارے. یہاں ایک اور بات بھی جو ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب کیوں کیا. حالانکہ اس وقت شام، اسی طرح یمن اور کئی ایک علاقے تھے، روم کی سرزمین اور کئی علاقے تھے، لیکن سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ سب سے مناسب ترین جگہ تھی. مناسب ترین ہونے کا مطلب کیا ہے کہ موضوع جگہ تھی. باقی جتنی بھی ریاستیں ہیں ان سے اکثر یا جزوی طور پر مشرکین مکہ کے کچھ نہ کچھ کنیکشن موجود تھے. شام میں، یمن میں ان کے تجارتی سفر رہتے تھے، طائف میں یا دیگر جگہوں پر بھی ان کے کچھ نہ کچھ کنیکشن رہتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کنیکشن کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے کفار کا نہ ہو، یا وہ جگہ دور تھی اس وجہ سے وہاں ان کا انتخاب نہیں کیا. تو پہلی وجہ انتخاب کرنے کی حبشہ کی وہ یہ تھی کہ وہ بہترین اور مناسب جگہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ نجاشی ایک عادل حکمران تھا. اس کے عدل کی وجہ سے کہ وہ مشرکین کے جانسے میں نہیں آئے گا اور وہ عدل کرے گا، اور اس کا اظہار ہم نے دیکھا کہ اس نے دونوں لوگوں کی فریقین کی بات سن کے پھر فیصلہ کیا. ایک طرفہ بات نہیں کی، حالانکہ اس کی چاپلوسی کی گئی، طائف دیے گئے، سجدہ کیا گیا، پتہ نہیں کیا 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 گیا.
اس نے کچھ ایسا نہیں کیا بلکہ عدل و انصاف پر اپنے فیصلہ سنایا۔ تیسری بات، نجاشی نیک طبع تھا، صالح تھا، اس کی طبیعت میں بھی صالحیت تھی۔ طبیعت میں صالحیت کا ہونا یہ بہت سارے نیک کاموں کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں صالحیت نہ ہو اور انسان پھر نیکی کے کام کرے، یہ بڑا مشکل سا لگتا ہے، اس لیے انسان کی طبیعت میں صالحیت ہونی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حبشہ جائے امن کی جگہ تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جب ہم حبشہ میں اترے تو ہمیں احساس ہوا ہمیں ایک بہترین ہمسایہ مل گیا۔ تو جو پانچویں بات یہ ہے کہ وہ عرض صدق تھی، وہاں کی سچائی، امانت داری اور دیانت کا دورہ تھا۔ لوگ وہاں کی دیانت اور امانت کے چرچے اور اس کے گن گایا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا۔ گویا کہ دیانت اور امانت کسی جگہ کا حصہ ہو وہ برکت ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں وہاں اترتی ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے، تجارتی مرکز تھا۔ تجارتی مرکز ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ تجارت بھی اس کے ساتھ ساتھ انسان کا معاش بھی اس کے ساتھ چلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب اس لیے بھی کیا۔ گویا کہ 6 باتیں، یہ ہجرت حبشہ کے لیے حبشہ کا انتخاب کیوں کیا، اس کے لیے 6 باتیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ ایسے ملک میں جو کافروں کا ملک ہے، کافروں کی پناہ میں ہجرت کی جا سکتی ہے۔ سوال کیا ہے؟ کافروں کی پناہ میں ہجرت کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں بھیجا، اس وقت تو نجاشی مسلمان نہیں تھا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ایسے ملک میں بھیجا جہاں لوگ وہاں کے یعنی وہ کفر تھا اور وہ عیسائیت وہاں پر عام تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایسی جگہ حالات ایسے ہوں کہ اس دارالکفر میں یہاں کفر پایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہ ہو، دارالسلام نہ ہو، یعنی کوئی اور آپشن ہی نہ ہو، تو پھر ایک ایسے آپشن کے طور پر جس کو آخری آپشن سمجھا جا سکتا ہے تو پھر وہاں ہجرت کی جا سکتی ہے۔ جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت کی، یعنی آپ کے صحابہ نے کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصول پر بندہ قائم رہے۔ اگر آپ کسی ایسے ملک میں پناہ گزین ہیں کہ جہاں مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، پھر اصول پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، توحید اور اسی طرح اور دیگر جو اسلامی شعائر ہیں اس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کمپرومائز وہاں کرنا پڑ رہا ہے تو پھر وہاں پر رہنا، وہاں پر جانا کسی بھی اعتبار سے وہ درست نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قلبی میلان اور قلبی دوستیاں اور اس طرح کے موالات اور رجحان اور طبیعتوں کا جو ایک طبی میلان ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ محض سیاسی پناہ ہو وہ ٹھیک ہے، ایسی جگہ پر موجود ہیں جو مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، آپ وہاں جانا چاہ رہے ہیں، محض سیاسی پناہ ہو یا دیگر کوئی ضروری اس طرح کی صورتحال ہو تو وہاں جایا جا سکتا ہے، ورنہ قلبی موالات اور قلبی تعلقات جو مسلمانوں کے مقابلے میں ہیں وہ نہ ہو تو پھر یہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے ممالک میں جایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ چوتھی بات ہجرت حبشہ، اس کے پیش نظر ہمارے وہ یہ ہے کہ ہجرت کے اسباب اور وجوہات کیا تھی، ہجرت کی وجوہات اور اس کے اسباب کیا تھے۔ اس میں سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ تھا دین کا بچاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکالا تو ان کو احساس ہو گیا کہ یہاں رہ کر میں اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتا، انہوں نے ہجرت کی۔ اصحاب کہف، پوری سورۃ کہف پڑھیے، اس میں بھی اصحاب کہف نے ہجرت کی۔ تو جب دین کا بچاؤ کسی جگہ پر ممکن نہ ہو پھر ہجرت کرنا یہ ضروری ہے، اس لیے ہجرت کی۔ اور دوسری بات یہ ہے ظلم و ستم کے بچاؤ کے لیے، ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا تھا کہ مسلمان اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا سروائیو کرنا، تو آپ نے ہجرت کا حکم دیا۔ تیسری بات یہ ہے بے سر و سامانی کا عالم تھا، مطلب کیا ہے، ظاہری بے بسی تھی، مسلمان پریشان تھے، تکلیف میں تھے، کوئی ان کا جو ایک پراپر مستقبل تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا ان کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کا حکم دیا۔ لیکن یہاں ظاہری بے بسی سے مراد یہ ہے کہ ایمانی قوت سے وہ بھرپور تھے، ایمان کی قوت سے بھرپور تھے، لیکن ظاہری قوت کا حصول پھر بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو مضبوط اور کافروں پر باری پڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کا حکم دیا۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے، اسلام کا ایک اصول ہے، مومن جو قوی مومن ہے وہ خیر من المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قوی مومن
وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے، اگرچہ دونوں میں خیر ہے لیکن بہتری زیادہ وہ قوی مومن میں ہے، جسمانی طور پر، مالی طور پر اور ایمانی، سب سے پہلے ایمانی طور پر بھی، باقی ساری چیزوں میں مضبوطی یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے اور وہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح چوتھی بات، تو چوتھی یعنی وجہ اور اسباب میں سبب ہجرت حبشہ کا وہ ہے تبلیغ دین، اور وہاں جا کر آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ابھی ہم نے کہ ہجرت حبشہ میں وہاں جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے وہاں اللہ کے دین کو اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بالکل دو ٹوک، بغیر لگی لپٹی کے اور بغیر کسی لچک کے، کمپرومائز کے بغیر ہر بات کو کلیئر کر کے وہاں بتائی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ہم نے دو ہجرتوں کو اکٹھا کیا ہے، ہجرت حبشہ کو، ہجرت مدینہ کو، جیسے ابھی میں نے عرض کیا ہجرت حبشہ وہ 5 کو، اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہجرت مدینہ کی۔ ہجرت مدینہ آپ جانتے ہیں یہ 13 نبوت کے 13ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے، لیکن ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس کا پیش خیمہ۔ ہجرت کے جو سمجھ لیجئے یہ ہجرت جو آپ کر رہے ہیں اس کا پیش خیمہ کیا ہے؟ پیش خیمے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سے پہلے وہ حالات کیسے بنے، ہجرت کے حالات وہ کیسے بنے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ بیرون مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پھیلایا تاکہ مکہ سے باہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت بھی دیں اور سیاسی طور پر بھی لوگوں کے ساتھ روابط رکھیں، تاکہ کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو مسلمان کسی جگہ پر جا کر اپنے سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈیوں میں خاص طور پر حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ تو یثرب کے لوگ جو مدینہ جس کا باب مدینۃ الرسول نام رکھا گیا، یثرب کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، ان کو یہ بات بھا گئی، ان کو یہ سمجھ آ گئی، اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ تو بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ جس کا ہم ذکر تبلیغ اسلام کے لیکچر میں کچھ مختصر کر چکے ہیں، اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ عرض یہ ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے یعنی نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ سے لوگ آئے یثرب سے، تو اس میں ایک قبیلہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے قبائل میں مشہور قبیلہ خزرج۔ جب وہ آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، آپ سے ملاقات ہوئی تو بات سنی اور دعوت دی۔ اس قبیلے کا نا یہود سے بہت زیادہ تعلق تھا، یہود سے، مدینہ کے یہود سے تعلق بہت زیادہ تھا، اور یہود ان کو بات بات پر دھمکیاں لگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ہماری نسل میں ہمارے پاس ایک نبی آنے والے ہیں، جب نبی آ جائیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے، اس سے مل کر ہم آپ پر ٹوٹلی غلبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ باتیں وہ سنا کرتے تھے۔ جب خزرج کو دعوت ملی نا، انہوں نے فوری قبول کر لیا، اس سے پہلے کہ یہود مان لیں ہم ہی مان لیتے ہیں۔ باقی یہود کے بارے میں ہمارا کل کا ٹاپک یہی ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں، وہ بڑی اہم گفتگو ہے، اس کو ضرور سماعت کیجیے گا۔ تو خیر بات یہ ہوئی کہ 13ویں سال میں، یہ نبوت کے یعنی یہ بات 10ویں سال کی ہے، مسلسل ہر سال موسم حج میں یثرب کے لوگ آتے رہے، پیدر پینی یہ کے بعد دیگری تدریجاً یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہجرت یعنی نبوت کے 13ویں سال میں یثرب کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور معاہدے میں وہ ساری وہ باتیں جس میں اسلام اور پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب سب کے سب سارے موضوعات کو ڈسکس کیا گیا کہ مسلمان وہاں آ کر سیاسی طور پر اور اسلام کی تبلیغ اور سیاست کو ہر چیز کو ساتھ لے کے چلیں گے اور مدینہ کی ایک ریاست کو قائم کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ پھر وہاں پر اس سلسلہ شروع کیا، اور ہجرت کے جو احوال ہیں، آپ مدینہ سے نکلے ہیں، مکہ سے نکلے ہیں، اور اس کے بعد پھر رستے میں کچھ قیام کیا، یہ سارے کے سارے احوال، کیونکہ ایک لمبا موضوع ہے ہجرت کا احوال، ہجرت کے احوال، کیونکہ ہم نے اپنے سارے ٹاپک میں اس کو شامل اس لیے نہیں کیا، اس کے لیے الگ سے اتنا ٹائم چاہیے جو ہمارا ٹوٹل کلاس کا ٹائم، تو اس کو پہلے بھی ہم پچھلے کورس میں بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے ہم ہجرت کے احوال وہ ڈسکس نہیں کر رہے، بلکہ ہم آگے بڑھیں گے کہ ہجرت کے اسباب کیا تھے، مدینہ میں ہجرت کے اسباب کیا تھے۔ پہلا سبب تو یہی ہے ظلم و ستم، ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد یہ ظلم بڑھتا ہی گیا۔ دوسری بات دعوت دین، تیسری بات یہ ہے کہ دعائے نبوی، آپ التجا کر رہے تھے، اللہ پیارے اللہ اب ہمیں خلاصی دے، ربی ادخلنی مدخل صدق
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ دعا یاد کہ بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس مشہور رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے. یہ دعا انتہائی کارآمد. کہیں بھی آپ ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، کہیں بھی آپ ہیں، اس دعا کو پڑھیے، اس کے اثرات نہ نظر آئیں تو پھر کہیے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. پیارے اللہ مجھے داخل کیجئے بڑے اطمینان اور سکون اور اطمینان سے، مجھے داخل کیجئے گا، نکالیے گا بڑے اطمینان اور سکون سے، اور انتہائی سکون اور اطمینان سے مجھے نکال دیجیے گا. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میرے اللہ میرے لیے اپنی طرف سے مجھے نصرت بھی دے، اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے ایسے احوال، ایسی صورتحال پیدا کر دے کہ میں ہر ایک کا مقابلہ کر سکوں. اللہ نے پھر ایسا موقع دیا. اور چوتھا سبب یہ ہے، اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی تھی. اور یہ اجازت، یہ ایسا نہیں ہے ہجرت مدینہ کی باہمی مشاورت کے ساتھ یا سیاسی فیصلہ تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اجازت دی گئی، اللہ کی طرف سے اجازت تھی. اور یہ اجازت جب ملی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کی. پانچواں سبب یہ تھا، خواب میں ہجرت دکھائی گئی. خواب میں ہجرت دکھائی گئی، آپ اس کا نظارہ دکھایا گیا. صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی اغد بها نخل، کہ میں ہجرت کر رہا ہوں ایسی زمین کی طرف، مکہ سے نکلا ہوں ایسی زمین کی طرف جہاں کھجوروں کے باغات ہیں. اور وہ کھجوروں کے باغات صحابہ کرام کوئی اور سمجھ رہے تھے، لیکن جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پھر صحابہ کو سمجھ آیا کہ وہ کھجوروں کے باغات سے معنی کیا تھا، وہ مدینہ کی سرزمین تھی. اور اسی طرح چھٹا جو سبب تھا ہجرت مدینہ کا، وہ تھا اسلام بطور قانون کا امپلیمنٹ اس کا ہونا. کیونکہ مکہ میں ایسا ممکن نہیں تھا، حبشہ میں ایسا ممکن نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو اسلام بطور قانون کے امپلیمنٹ کرنا تھا وہ وہاں وہی ممکن تھا. مکہ میں رکاوٹیں تھیں، دیگر جگہوں پہ رکاوٹیں تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا یہ انتہائی قدم اٹھایا. اس کے ساتھ ہجرت مدینہ کے حوالے سے تیسرا پوائنٹ ہمارے جو پیش نظر وہ یہ ہے، جیسے ابھی ہم نے سوال کے طور پر ذکر کیا حبشہ ہی کیوں، ہجرت کے لیے حبشہ ہی کیوں، تو ہجرت مدینہ کے لیے مدینہ ہی کیوں، یثرب ہی کیوں؟ اس کی وجوہات میں پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کیا دکھایا گیا تھا؟ ہجرت گاہ، جہاں ہجرت کرنی تھی وہ دکھائی گئی تھی، اس لیے آپ نے ہجرت مدینہ کی. دوسری بات یہ ہے کہ یثرب اس کے ارد گرد قدرتی طور پر دفاعی حصار موجود تھے، مطلب حفاظتی دیوار موجود تھی. وہاں ارد گرد صورتحال یہ تھی کہ یہ محفوظ پناہ گاہ تھی، اور ارد گرد چھوٹے چھوٹے پہاڑ، اور آپ جانتے ہیں ایک طرف احد کا پہاڑ اور گھنے جنگلات تھے. یعنی مدینہ یعنی یثرب ایک دفاعی پوائنٹ سے محفوظ ترین جگہ تھی، ایک قلعہ نما سمجھ سکتے ہیں اس کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب کیا. یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے غزوہ خندق کی وہ چھوٹی سی بات بھی ہم شامل کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر جب مدینہ کا دفاع کرنا تھا تو سب سے بڑی سہولت کیا تھی اس وقت کہ 3 اطراف سے مدینہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا. حالانکہ اگر شہر پر کوئی مسائل ہو تو 4 اطراف ہے نا، چاروں طرف خطرات ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن مدینہ کو 3 اطراف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، پہاڑ گھنے جنگل، کوئی آ ہی نہیں سکتا. ایک طرف سے خطرہ تھا، وہاں خندق کھود لی گئی. اور آپ غزوہ خندق کو پڑھیں کتنے سخت حالات تھے غزوہ خندق کے موقع پر، خندق کھودتے وقت اگر یہی چاروں طرف کھودنی پڑتی تو کیا بنتا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی محفوظ ترین جگہ ان کو عنایت فرمائی. اور اس کے ساتھ تیسری بات، مدینہ کے جو باسی تھے اوس اور خزرج کے لوگ تھے، بڑے وفادار تھے. ان کی وفاداری بدر کے موقع پر ظاہر ہوئی. بدر کے موقع پر آپ جانتے ہیں لڑنے تو آئے ہی نہیں تھے، وہ قافلہ تھا ایک ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ لے کے اس کو روکنا تھا. صرف کچھ لوگ تھے ان کی رکھوالی کے، ان کو روکنا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا سامنا 1000 افراد پر مشتمل بڑے لشکر سے ہوگا. آپ نے پوچھا کہ مجھے کوئی مشورہ دو، تو انصار صحابہ یعنی یہ مدینہ کے لوگ کھڑے ہوئے اور سردار کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی ہم سے پوچھ رہے ہیں تو پھر سنیے گا. آپ اگر ہمیں حکم دیں گے کہ ہم نے سمندروں میں چھلانگ لگانی ہے، جو حکم دے گی ہم کر گزرنے کو تیار ہوں گے،
ایسا نہیں ہے کہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہیں انت وربک فقاتلا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جاؤ، جا کر جہاد کرو، ہم تو بھائی نہیں جا سکتے، ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ جو حکم کریں گے ہم سب سے پہلے آگے بڑھیں گے۔ تو وفادار لوگ تھے، بہادر لوگ تھے، اور شجاعت، غیرت و حمیت، عسکری صلاحیت سے بھرپور تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے یثرب کا انتخاب کیا۔ اور ہجرت مدینہ کے حوالے سے چوتھا پوائنٹ ہمارے پیش نظر وہ ہے مقاصد ہجرت۔ ہجرت کے یعنی جو مدینہ کی جو ہجرت، اس کے مقصد کیا تھا؟ جان و مال کی حفاظت کو ممکن بنانا، اس لیے حفاظت جان سے ہی حفاظت دین ممکن ہے۔ پہلے بھی ہم نے یہ جملہ بولا تھا، حفاظت جان سے ہی حفاظت دین ممکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے ایسے خطے کا وجود جس میں فرد اپنی اصلاح کر سکے، اپنی اصلاح پر فوکس کر سکے، مطلب ایسے احوال ہوں جس میں عبادات ہو، روحانیت ہو، اور اسی طرح وہ اپنی عبادات کو مکمل کر سکے، یعنی فرد کی اصلاح ہو سکے۔ تیسرا وہ مقصد تھا کہ توحید و رسالت، عقائد کو اپنانے اور اس کی ترویج میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، عقائد کو اپنانے اور شرک کو چھوڑنے، اس کا رد کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے اسلام بطور قانون کے لاگو کرنا، اس کو کیا جا سکے، اس مقصد کے لیے گویا کہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو لے کر ہجرت مدینہ کا قصد کیا، اور یہی مقصد تھا۔ اور اسی حوالے سے ہمارا آخری پوائنٹ، پانچواں پوائنٹ ہجرت مدینہ کے حوالے سے ہے، بلکہ سیکنڈ لاسٹ، ہجرت حبشہ ہجرت مدینہ میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی ہجرت تھی، یہ بھی ہجرت تھی۔ ہجرت مدینہ اور ہجرت حبشہ، حبشہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑے محدث ہیں، انہوں دونوں میں فرق بڑے جیسے چلے الفاظ میں ایک لائن میں کیا۔ وہ فرق کیا ہے؟ کہتا ہے حبشہ وہ دار الخوف سے دار الامن کی طرف ہجرت تھی، ایسی جگہ پر جہاں خوف تھا، مکہ، اور مدینہ میں کیا تھا؟ امن تھا، اور سوری حبشہ میں کیا تھا؟ امن تھا، اس لیے وہاں ہجرت کی۔ مدینہ کی ہجرت وہ دار الکفر سے دار السلام کی طرف ہجرت تھی۔ حبشہ دار السلام نہیں ہے، صرف دار الامن ہے، وہاں امن تو تھا لیکن اسلام نہیں تھا۔ تو مکہ دار الکفر ہے، وہاں سے نکلے، یہ فتح مکہ کی ہر بات پہلے کی باتیں ہیں، تو دار الکفر سے نکل کر دار الامن میں دار السلام میں آنا تھا۔ گویا کہ دونوں میں فرق پھر کیا ہوا کہ حبشہ دار الامن ہے اور مدینہ دار السلام ہے، اسلامی ریاست تھی۔ آخری بات ہماری وہ یہ ہے ہجرت کی تیاری اور طریقہ کار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر وہ کون سی باتیں تھیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے ہجرت مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اسباب اور وسائل کو بھی اختیار کیا۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ عنہم، حضرت اسماء بنت ابی بکر، عامر بن فہیرہ، یہ سارے مسلمان تھے جن کو آپ نے فزیکلی استعمال کیا۔ ابوبکر کو ساتھ لے کے رضی اللہ عنہ، اسماء بنت ابی بکر کھانا پہنچاتی رہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر سلایا۔ تو اسی طرح باقی صحابہ یعنی وہ لوگ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، یعنی ان کو فزیکلی استعمال کیا۔ اور اسی طرح وہ گائیڈ جو آپ کو غار ثور سے آگے لے کے جا رہا تھا مدینہ میں، کیونکہ آپ نے وہ راستہ استعمال کیا جو غیر معروف تھا، وہ گائیڈ تھا، وہ غیر مسلم تھا، مشرک تھا، آپ نے اس کو بھی استعمال کیا۔ گویا کہ وسائل کا اختیار کرنا یہ اسلام کی منافی نہیں ہے، بلکہ اس اسلام کے مزاج کے بالکل موافق ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے احتیاط بھی برتی۔ مدینہ سے نکلے، جبل ثور میں، غار ثور میں آپ نے 3 دن قیام کیا۔ یہ مقصد کیا تھا؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جیسے ہی مکہ سے نکلیں گے تو یہ مدینہ جائیں گے، وہ مدینہ کے رستوں میں ڈھونڈتے رہے، آپ وہاں تھے ہی نہیں۔ احتیاط کے لیے آپ 3 دن وہاں رکے، اور پھر جب نکلے ہی وہاں سے تو پھر ایسا راستہ جو عام طور پر اختیار ہی نہیں کیا جاتا وہ راستہ اختیار کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعاؤں اور توکل کی بدولت اللہ نے قلبی شجاعت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے قلبی شجاعت دے دی تھی جس میں آپ کا دل مضبوط ہو گیا تھا۔ نصرت کے مظاہر آپ نے دیکھے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے ہیں آپ کو پکڑنے کے لیے، لیکن ان کے گھوڑے کے پاؤں جب نیچے زمین میں دنسے ہیں تو پھر کیا صورتحال رہی آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
غار کے منہ کو اللہ نے بند کر دیا، یعنی وہ سارے کے سارے مظہر تھے جس سے آپ کا دل مضبوط ہوا، تھوڑی تھوڑی حوصلہ مندی ہوتی جائے اور تھوڑا تھوڑا آسرا ملتا جائے، دلاسا ملتا جائے، تو دل مضبوط ہوتا. اللہ نے آپ کا دل بھی مضبوط کیا اس لیے کہ آپ ہجرت کے لیے تیار رہیں، پریشان نہ ہوں. تیسری بات، ہجرت ایک کٹھن سفر تھا، کٹھن راہ عمل تھا. اللہ نے نفسیاتی طور پر بھی تیار کیا، دعائیں سکھائیں جیسے ابھی ہم نے اس دعا کا ذکر کیا. ہجرت کا یہ مقام دکھایا اس میں خواب میں، اور انتظار کروایا. کسی چیز کا انتظار ہو بندہ تیار ہو جاتا ہے ذہنی طور پہ، اور پھر اس کی اجازت دے دی. انتظار کروایا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت، نفسیاتی طور پر آپ اس کے لیے بالکل تیار تھے. چوتھی بات یہ ہے، ہجرت اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے کی تو اس میں آپ کا طریقہ کار یہ رہا، آپ نے اخلاقی مضبوطی اختیار کی. یہ نہیں کہا کہ مدینہ کے مکہ کے لوگ ہیں اب ہم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اب ہم کیا ہیں جا رہے ہیں، انہوں کا مال انہوں نے اللہ دی سپورٹ دینا، میں کہڑا ملنا انہوں نے، دوبارہ ملیں گے تو پھر دیکھی جائے گی. آپ نے ایسا نہیں کیا. اخلاق کی بلندی یہ تھی، ان کی امانتیں جو دشمن تھے ان کی امانتیں بھی واپس کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کٹھن ترین مشکل ترین جو ایک ٹاسک تھا وہ دیا، اور آپ خود مدینہ سے تشریف لے گئے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کرایہ دار مکان واپس کرنا کہتے ہیں ایسی تیسی ہے دی، مکان واپس کرنا ہے، کچھ بھی چیز واپس کرنی ہے تو اس کی ایسی تیسی تب تک نہ پھیرے تو پتہ نہیں اس وقت سکون نہیں آتا. اخلاق کی بلندی مسلمانوں کا سب سے زیادہ جو اخلاقیات کے باب میں ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ پانچویں بات، اجتماعی تیاری کے لیے، مسلمانوں کو تیار کرنے کے لیے ایمان باللہ، آخرت کی تیاری، اس پر آپ نے دروس دیے تاکہ مسلمان ذہنی طور پر تیار ہوں. اور اسی طرح چھٹی بات یہ ہے، مدینہ میں مصائب اور آلام اتنے زیادہ تھے، ہجرت کا سفر کٹھن ہونے کے باوجود چھوٹا لگ رہا تھا، آسان لگ رہا تھا. بڑی تکلیف ہو اس کے بعد چھوٹی تکلیف، وہ تکلیف لگتی نہیں، وہ کہتا ہے یہ تو سکون ہے. اس طرح آخری بات وہ یہ ہے، داخلی تیاری کے بعد آپ نے خارجی تیاری کا بھی اہتمام کیا کہ یثرب سے رابطہ کیا، یثرب کے لوگوں سے رابطہ کیا، ان سے باقاعدہ معاہدہ کیا، پھر آپ وہاں پر تشریف لے گئے. یہ سارے کے سارا جو ہمارا سبق ہے یہ ہمیں دو طرح کی ہجرت کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک بدنی ہجرت، دوسری کیا ہے، وہ ہے انسان کی اپنی مرضی کی ہجرت. وہ مرضی کی ہجرت وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہر وہ کام چھوڑ دیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.